السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما اللہم بارک لنا فی اوقاتنا۔ مومن نیکیوں میں حریص ہوتا ہے، وہ نیکیوں میں سبقت لے جانے والا بننا چاہتا ہے۔ رمضان کا مہینہ آپ کو یہ موقع دیتا ہے کہ آپ نیکیاں کریں اور 2 گنا اجر سمیٹ لیں۔ تو رمضان کی آمد سے پہلے پہلے ہمیں خود کو تیار کرنا ہے، کیونکہ مومن خود کو تیار بھی کرتا ہے۔ ہر چیز کے آنے سے پہلے وہ خود کو بتاتا ہے کہ اس کو اپنے وقت کو ضائع نہیں کرنا، اس کو کیسے خود کو اور پروڈکٹیو کرنا ہے۔ تو رمضان المبارک کی تیاری میں ہمیں کن چیزوں کا خصوصاً خیال رکھنا ہے اور رمضان میں ہمیں کیا اعمال کرنے ہیں، آئیے ان کی طرف توجہ دیتے ہیں۔ فرمان باری تعالیٰ ہے سورۃ العنکبوت آیت نمبر 69، وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ۔ اور جو لوگ ہماری راہ میں کوشش کرتے ہیں ہم انہیں اپنی راہیں ضرور دکھائیں گے، اور یقیناً اللہ تعالیٰ نیکی کرنے والوں کے ساتھ ہیں۔ یعنی جو اللہ کے لیے کوشش کرتا ہے اللہ اس کو راستہ ضرور دیتے ہیں، کیونکہ نیکی جو کرنے والے ہیں اللہ ان کا مددگار ہے، اللہ ان سے محبت رکھنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا یہ فیصلہ ہے کہ ہماری خاطر جو بھی کوشش کرتا ہے ہم اس کی کوشش کی قدر کرتے ہوئے صحیح راستے کی طرف اس کی رہنمائی کرتے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ صرف ہدایت و رہنمائی پر ہی اکتفا نہیں کرتے بلکہ اسے اپنی تائید و نصرت بھی دیتے ہیں۔ دنیا میں مالی تجارت کو فروغ دینے کے لیے تاجروں نے کچھ ایام خاص کر رکھے ہوتے ہیں، جبکہ رب تعالیٰ نے ایمانی تجارت کو فروغ دینے کے لیے کچھ ایام مختص کیے ہوئے ہیں۔ سب سے عظیم اور بابرکت ایام رمضان المبارک کے ایام ہیں۔ رب کریم سے دعا ہے کہ وہ ہمیں ایمان کی حالت میں ماہ رمضان کی برکتوں سے مستفید ہونا نصیب فرما دے۔ اسلاف کا یہ طریقہ ہوتا تھا کہ وہ 6 مہینے یہ دعا فرماتے تھے کہ اللہ تعالیٰ ماہ رمضان ہمارے نصیب میں فرما دے، اور پھر اگلے 6 مہینے ماہ رمضان کی جانے والی عبادات کو قبول کرنے کے لیے دعا کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ وہ قبول ہو جائے۔ یعنی اسلاف کو کس قدر فکر ہوتی تھی کہ پہلے وہ یہ دعائیں کرتے تھے کہ اللہ وہ مہینہ نصیب کر دے، اور اس کے بعد اگلے 6 مہینے اس مہینے میں کی جانے والی عبادات کی قبولیت کے لیے دعا کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ ان کو قبول کر دے۔ تو ہمیں رمضان میں خصوصاً جن 10 باتوں کا خیال رکھنا ہے اس میں سب سے پہلی بات کیا ہے؟ اخلاص۔ رمضان المبارک کی رحمتوں اور برکتوں کو صرف وہی شخص سمیٹ سکتا ہے جو روزہ رکھنے، تراویح پڑھنے اور قرآن کریم کی تلاوت کرنے، صدقہ خیرات کرنے، دیگر تمام فرضی نفلی عبادات کرنے میں مقصود و مطلوب صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کو رکھے۔ آدمی جب تک اپنی نیت درست نہیں کرتا اور اپنی ہر نیکی میں اللہ کی خوشنودی کے حصول کو اپنا ہدف نہیں بناتا تب تک وہ کامیاب نہیں ہوتا، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، ان اللہ لا يقبل من العمل الا ما كان له خالصا وابتغي به وجهه۔ بلا شبہ اللہ تعالیٰ صرف وہی عمل قبول کرتا ہے جو خالصتاً اسی کے لیے کیا گیا ہو، اور اس عمل سے فقط اس کی رضامندی مقصود ہو۔ سنن النسائی 3140۔ یعنی اللہ اسی عمل کو پسند کرتا ہے جس میں نیت یہی ہے کہ وہ اللہ کے چہرے کے لیے ہے، وہ اللہ کی رضامندی کے لیے ہے۔ تو سب سے پہلی چیز کیا ہے؟ اخلاص، نیت، کیونکہ نیت آپ کے اعمال کو سنوارتی ہے اور نیت کی خرابی آپ کے اعمال کو بگاڑتی ہے۔ تو کام جو بھی کرنا ہے، نماز، روزہ، کسی کو مسکرا کے بھی دیکھ رہے ہیں تو سوچیں کیونکہ یہ صدقہ ہے اور اللہ کے لیے کرنا ہے، کیونکہ اللہ نے کہا ہے میری مخلوق کے ساتھ اچھا رہو تو مجھے اچھا رہنا ہے۔ تمام اعمال، کسی کی مدد کر رہے ہیں تو اللہ کے لیے، نماز پڑھ رہے ہیں اللہ کے لیے، روزہ رکھ رہے ہیں اللہ کے لیے، ہر چیز آپ کی اللہ کے لیے ہونا چاہیے۔ اس لیے تو ہمیں دعائیں سکھائی گئی، واش روم جانے کی دعا، واش روم سے باہر آنے کی دعا، کھانا کھانے کی دعا، مجلس سے اٹھنے کی دعا، کیونکہ مومن کا ہر لمحہ اللہ کے لیے ہوتا ہے اور وہ اپنے لمحوں کو ضائع نہیں کرتا۔ ایک اور حدیث میں آتا ہے، صحیح ابن حبان 393 اور مسند احمد نے بھی اس کو روایت کیا ہے کہ عمل
برتن کی مانند ہوتا ہے، اگر اس کا نیچے والا حصہ پاک ہو تو اوپر والا بھی پاک ہی ہوگا، اور اگر نیچے والا ہی ناپاک ہو تو اوپر والا بھی ناپاک ہی ہوگا۔ یعنی اگر برتن اندر سے صاف ہو تو آپ اس میں جو پانی ڈالیں گے وہ بھی صاف رہے گا، لیکن اگر برتن ہی اندر سے گندا ہے تو آپ جتنا مرضی صاف پانی ڈال لیں وہ پانی گندا ہی ہو جائے گا۔ تو لہٰذا جب انسان کا اندر اچھا ہوگا، اس کی نیت درست ہوگی، تو اس سے اعمال بھی اچھے ہوں گے، وہ بھی اچھے اور پیارے عمل کرے گا اور انہیں شرف قبولیت ملے گی انشاءاللہ۔ لیکن اگر انسان کا اندر ہی صاف نہیں ہے، اس کی نیت ہی درست نہیں ہے، پھر وہ جتنا مرضی بڑا عمل کر لے تو اللہ کے ہاں اس کا کوئی بھی درجہ نہیں ہوگا اس عمل کا، وہ عمل ضائع ہو جائے گا۔ شیطان بعض اوقات ہم سے بڑے بڑے اعمال ہمیں کرنے دیتا ہے مگر ایک دم سے ضائع کروا دیتا ہے ہمارے کسی ری ایکشن سے، ہماری کسی ریاکاری سے۔ اس لیے پناہ طلب کرنی چاہیے۔ اس وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا انما الاعمال بالنیات، کہ اعمال کی قبولیت کا انحصار نیتوں پر ہے۔ صحیح بخاری 1 اور صحیح مسلم 4904۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ عمل میں اخلاص ہونا کس قدر ضروری ہے، کہ بخاری کی پہلی حدیث بھی یہی ہے، کیونکہ عمل کی نیت درست ہوگی تو عمل درست ہوگا، نیت ہے تو آپ کام کر سکیں گے۔ تو خلوص نیت اعمال کی قبولیت کے لیے کسوٹی اور معیار ہے۔ جو شخص اس پہ پورا اترے گا اس کے اعزاز کو قبول کر لیا جائے گا اور اس کو اعزاز دیا جائے گا، جو اس میں نہیں اترے گا اس کا عمل جو ہے رد کر دیا جائے گا۔ بشیر بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جو شہرت کو پسند کرتا ہے وہ اللہ تعالیٰ سے نہیں ڈرتا۔ یعنی اگر آپ کو یہ شوق ہے کہ لوگ آپ کی واہ واہی کریں اور آپ کے عمل سے لوگ یہ کہیں کہ یہ انسان بہت نیک ہے، یہ تو بہت اچھا ہے، اور آپ کی شہرت بڑھتی جائے، تو پھر آپ نیک عمل نہیں کر سکتے، آپ اللہ سے ڈرنے والے نہیں ہیں، آپ اچھے انسان نہیں ہیں، کیونکہ آپ لوگوں کے لیے عمل کر رہے ہیں۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ جو لوگوں کے لیے عمل کرتا ہے پھر اس کو اجر بھی یہی ملتا ہے کہ لوگ ہی اس کی واہ واہی کرتے ہیں، اللہ کے ہاں اس کو کوئی اجر نہیں ملتا۔ اسی حدیث میں انما الاعمال بالنیت، اگر آپ اس کو پورا پڑھیں تو اس میں یہ ہے کہ جو اللہ اور رسول کے لیے کام کرے گا، اللہ اور رسول کے لیے مطلب کہ جو اللہ کے لیے کام کرے گا اس کو اجر اللہ دیں گے، اور جو رسول کی سنت کے مطابق کرے گا ظاہری بات ہے اس کو بھی اللہ ہی اجر دیں گے۔ مگر جس کا عمل دنیا کے لیے تو پھر اس کو دنیا ہی ملے گی، اور جس کا عمل کسی عورت کے لیے ہے، کہ ہجرت میں اگر اس نے جیسے ہجرت ایک شخص نے ایک عورت کے لیے کی تو لوگ صحابہ کرام اس کو کہتے بھی تھے یہ فلاں عورت کا مہاجر ہے، تو اس کو پھر وہ عورت ہی ملی۔ تو ہجرت میں آپ جو نیت رکھیں گے آپ کو وہی ملے گا، تو اعمال میں بھی آپ جو نیت رکھیں گے آپ کو وہی ملے گا۔ ابراہیم بن ادھم فرماتے ہیں جو بندہ شہرت کا دل دادا ہوگا وہ کبھی سچا نہیں ہو سکتا۔ آپ میں سچائی نہیں آ سکتی اگر آپ میں لوگوں کی محبت چاہنا ہے، آپ کے اندر لوگوں کے لیے حرص ہے، آپ کے اندر یہ ہو کہ مجھے ممتاز اور نمایاں سمجھا جائے، مجھے سب سے الگ سمجھا جائے، تو پھر آپ میں یہ چیز نہیں آ سکتی، کیونکہ مومن کبھی بھی حرص نہیں رکھتا کہ وہ بہت نمایاں ہو، اس کی بہت شہرت ہو، اس کو بہت جاننے والے ہوں۔ مومن تو ہمیشہ عاجزی اختیار کرتا ہے، اجنبی ہوتا ہے کیونکہ اس کے اعمال دوسروں سے منفرد ہوتے ہیں۔ یہ اجنبیت اس کو اس لیے ملتی ہے، وہ عزت اور شہرت اس کو اس لیے ملتی ہے کیونکہ وہ اللہ کی راہ پہ چل رہا ہوتا ہے۔ جو اللہ کی راہ پہ چلتا ہے نا، ایسا ہو نہیں سکتا اس کو اللہ عزت نہ دے، عزت ملتی ہی اسی کو ہے جو اللہ کی راہ پہ چلنے والا اور اس کی نیت خالص ہے، جو سیلف لیس ہے۔ ابراہیم علیہ السلام سیلف لیس تھے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم سیلف لیس تھے، اس لیے ان کے نام آج بھی ہیں اور بہت بلند ہیں۔ تو معلوم ہوا کہ جو بندہ شہرت اور ریاکاری کے لیے نیکی کرتا ہے وہ ساری زندگی ٹکریں مارتا رہے، اس کے اقوال اور اعمال میں صداقت نہیں آ سکتی۔ جناب فضیل کے بیٹے نے ان سے سوال کیا، ابا جان، اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں میں مٹھاس اور لذت کیوں ہوتی تھی؟ باپ پوچھتا ہے کیا تم اس کی وجہ جاننا چاہتے ہو؟ بیٹے نے جواب دیا جی ہاں۔ تو باپ نے کہا اس لیے کہ ان کا مقصود اور مطلوب فقط اللہ کی رضامندی تھی، یعنی وہ صرف اللہ کی رضامندی چاہتے تھے، اس لیے ان کا عمل جو تھا بہت اچھا اور بہترین تھا۔ اور صحابہ اس لیے تو بہت ایکٹیو تھے کہ جیسے رسول اللہ کی بات آئی فوراً سے جھک گئے، فوراً سے مان لی، کیونکہ ان کو پتہ تھا کہ یہ کام اللہ کی طرف سے ہے اور انسان کی کامیابی صرف اللہ اور رسول کی اطاعت میں ہے۔ صحابہ جو بات کرتے تھے وہ اللہ کی رضا کے لیے کرتے تھے، یہی وجہ تھی کہ ان کی باتوں میں مٹھاس تھی، ان کے ایک ایک کلمے ایک ایک لفظ میں حلاوت و چاشنی تھی۔ اس لیے ہمیں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتی رہنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہماری نیتوں کو خالص فرما دیں اور ہمیں ریاکاری سے محفوظ رکھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نیت کے حوالے سے ہمیں دعا بھی سکھائی، اس دعا کے الفاظ یہ ہیں، ریاکاری سے بھی بچنے کے لیے دعا ہے کہ اللہم انی اعوذ بک ان اشرک بک شیئا وانا اعلم واستغفرک لما لا اعلم۔
اے اللہ یقیناً میں تیری پناہ مانگتا ہوں اس بات سے کہ میں تیرے ساتھ کسی بھی چیز کو شریک ٹھہراؤں جب کہ مجھے اس کا علم بھی ہو، اور میں اس گناہ کے ارتکاب سے تیری مغفرت طلب کرتا ہوں جس کا مجھے علم نہ ہو۔ اگر لڑکی ہے تو وہ کرتی کر لے گی عربی میں، مطلب کہ آپ کرتی اس کا ترجمہ کر لیں، اور اگر مرد ہے تو کرتا کر لے۔ تو اس دعا کو پڑھنے سے انسان شرک اکبر سے بھی اور شرک اصغر سے بھی محفوظ رہتا ہے۔ شرک اصغر کیا ہے؟ ریاکاری۔ اس کو بیان کیا ہے صحیح الجامع للبانی نے 3731۔ اللہ تعالی ہماری نیتوں کو خالص کریں اور ہمیں گناہوں سے بچائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔